السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں نے سلام کیا، سلام کا جواب سلام میں دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک سلیم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک سلیم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی سورہ دہر 29واں پارہ 29 میں ارشاد فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد ان کا جواباً یہ کہنا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم اس کی جزا ہمیں کچھ نہ دو، یعنی جس کو جو کوئی بھی کھلا رہا ہے اس کی جزا، اس کا بدلہ ہمیں کچھ بھی نہ دو، اور اس کے بدلے میں تم شکریہ بھی ادا نہ کرو۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور یہ آیت خصوصاً بالخصوص اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمۃ الزہراء، حضرت کنیزہ ان کی جو غلام تھی، خادمہ تھی، فضہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ دہر کی آیت یہ اہل بیت اطہار کے شان میں نازل ہوئی۔ شان نزول اس آیت کا، حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیمار پڑ گئے، اور ایسے بیمار کہ آپ کو جلدی شفا نہیں ملی، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ یہ سورہ دہر کی آیت ہے، اور اس آیت کا شان نزول یہ علماء کرام، مفسران کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ سخت بیمار پڑ گئے دونوں شہزادے، اور حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ، حضرت ان کی جو خادمہ تھی فضہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ایک منت مانگی، نظر مانگی کہ ہمارے شہزادے حضرت امام حسن و امام حسین اگر ٹھیک ہو جائے تو ہم مسلسل 3 روزے رکھیں گے۔ اور امام حسن و حسین ٹھیک ہو گئے، یعنی انہیں شفا مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ کی عطا سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس جا کر 3 صاع، یعنی ایک پیمانہ ہوتا ہے، جو لے کر آئے، اور انہوں نے تینوں مل کر، ان کی خادمہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تینوں نے مل کر صبح سحری کی، اور رات میں مطلب افطاری کے وقت شام میں روزہ چھوڑنے کے لیے بیٹھ گئے۔ روزہ چھوڑنے کے لیے بیٹھے تو اتنے میں سے ایک آواز آئی کہ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، مجھے کھانا عطا کریں، بہت دنوں سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو افطاری کے لیے بیٹھے تھے، تو وہ تمام کے تمام تینوں جو روٹیاں جو کی جو بنائی تھی وہ مسکین کو دے دی، اور اسی طرح پانی سے روزہ کھولا، پانی سے روزہ افطاری کی پانی سے،
اور دوسرے دن پھر صبح روزہ رکھا سحری کی، اور شام میں پھر افطاری کے لیے جب بیٹھے دوسرے دن تو کوئی یتیم آیا اور کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، میرا کوئی پرورش کرنے والا کوئی نہیں، اے اہل بیت اطہار، اے نبی کے گھر والوں مجھے کھانا عطا کرو۔ تو دوسرے دن بھوکے ہیں کون؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دوسرے دن بھوکے ہیں، لیکن یتیم نے جب آواز لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے سامنے تو وہ جو کی روٹیاں جو بنائی تھی وہ بھی دے دی دوسرے دن، اور اسی طرح دوسرے دن کنٹینیو مسلسل پانی سے روزہ کھولا، پانی پی کر روزہ چھوڑا۔ اور جب تیسرے دن جب افطاری کے لیے بیٹھے تو وہاں سے ایک قیدی اسیرہ اس کا ذکر آیا ہے، انما ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین، یتیم اور اسیر، یہ تین کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے۔ تو قیدی آیا اور کہنے لگا کہ میں قیدی ہوں، بہت دنوں سے کچھ نہیں کھایا تو مجھے کھانا عطا کریں۔ تو تیسرے دن بھی وہ نبی کے گھر والوں نے اس قیدی کو کھانا عطا کیا اور اسی طرح پانی سے روزہ چھوڑا۔ تو جب کوئی کچھ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ شکریہ، آپ کا شکریہ، جزاک اللہ کہتے ہیں۔ تو نبی کے گھر والوں نے ان لوگوں کا شکریہ بھی نہیں لیا، بلکہ یہ کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو کوئی بھی کام کرتے ہیں یا پھر تمہیں کھانا دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تم ہمیں اس کا بدلہ نہ دو، دنیا میں اس کا بدلہ، اے یتیم، اے مسکین، اے قیدی، اس کا بدلہ نہ دو، اس کا بدلہ بروز محشر ہم اللہ کی بارگاہ سے لیں گے۔ سبحان اللہ، لا نرید منکم، اس کا کوئی بدلہ نہ دو، جزاء ولا شکورا، تم اس کے بدلے میں ہمارا شکریہ ادا بھی نہ کرو۔ سبحان اللہ، کتنا مقام، وہ مرتبہ ان کا بالا تھا کہ جن کو کھانا عطا کر رہے ہیں خود بھوکے ہیں، 3 دن سے خود بھوکے ہیں۔ نبی کے گھر کا حال ایسا ہوتا تھا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے گھر والے اور ایسے بہت سے صحابہ کرام تھے کہ جن کو 3 دن تک کھانا نہیں ملتا تھا، فاقہ کش زندگی گزارتے تھے، فاقے کی زندگی گزارتے تھے نبی اور نبی کے گھر والے۔ تو بھوکے رہ کر لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں، تو شاعر کہتا ہے رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے، کیا فاقے میں، فاقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دن بھر بھوکا رہنا، دوسرے دن پھر بھوکا رہنا، اس کو فاقہ کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ سبحان اللہ، ان کے گھر میں خود کھانے کے لیے اناج نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو یہودی سے جو لے کر آئے تھے وہ بھی ادھار لے کر آئے تھے، اتنی گھر کی ایسی خستہ حالت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی گھر پر مانگنے آتا تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، بلکہ کچھ نہ کچھ اسے عطا کر کے وہاں سے اس کو روانہ کرتے۔ تو اللہ کو یہ اہل بیت اطہار کی شان اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، ذکر فرمائے تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اور قیامت تک جب تک قرآن ہے ان کا ذکر ہوتا رہے گا، ان کا ذکر، یہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا وَعَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ لوگ میری محبت میں، اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یتیم، مسکین اور قیدی کھانا لینے کے بعد جب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا پھر کوئی بدلہ دیتے ہیں تو وہ بدلہ نہیں لیتے، بلکہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم اس کے بدلے میں ہمیں کوئی بدلہ نہ دو، اس کام میں، اس اجر میں، اس عمل میں ہمیں کوئی بدلہ نہ دو، اس عمل میں ہمارا شکریہ تک ادا نہ کرو، اس کا بدلہ ہم اللہ کی بارگاہ سے چاہیں گے۔ تو آج جس ہستی کا مقام وہ مرتبہ بیان کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں وہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر، دل کا ٹکڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جز فاطمہ ہے، سبحان اللہ، میرے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہے، میرا دل کا چین فاطمہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے اتنی شدید محبت کرتے کہ راوی کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر کے لیے نکلتے تو تمام لوگوں سے ملاقات کرتے،
کتنے؟ تمام لوگ جتنے بھی گھر والے ہیں تمام لوگوں سے ملاقات کرتے، سب سے آخری ملاقات جس سے کرتے وہ حضرت فاطمہ ہوتی، سبحان اللہ۔ سب سے آخری ملاقات جب سفر کے لیے نکلتے، سب سے آخری ملاقات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتے، اور جب سفر سے لوٹتے تو سب سے پہلی ملاقات جس سے کرتے وہ حضرت فاطمہ ہے، سبحان اللہ۔ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، حضور کھڑے ہو جاتے فاطمہ کی تعظیم میں۔ آج یہ لوگ آج ہمیں بیٹی کا درس دیتے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی لکھاؤ، بیٹی کی تعظیم کرو، لیکن میرے نبی نے 1450 سال پہلے درس دیا۔ وہ زمانہ بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور جمائی بنانا کسی کو پسند نہیں تھا کہ کوئی میرا جمائی بنے، یعنی بیٹے کو اس وجہ سے، اور بیٹی پیدا ہو گئی، غریبی آئی، مفلسی آئی، خرچ آ گیا، اس وجہ سے بیٹی کو دفنایا جاتا تھا۔ اس وقت نبی نے یہ درس دیا کہ جب کبھی ان کی بیٹی آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعظیم کے لیے کھڑے جاتے اور اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ آج پوری دنیا کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ یہ ترانے گاتی ہے اور تا قیامت تک گاتے رہیں گی، لیکن وہ ہستی جن کے لیے ہم صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں وہ ہستی اپنی بیٹی کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا اس حدیث سے اور ان روایات سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا۔ میں چند فضائل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تقریر کو بہت لمبی چوڑی نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال آخری وقت تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان سے ملاقات کے لیے آئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے دیکھا تو اپنی بیٹی کو قریب بلایا اور کانوں میں کچھ کہا۔ حضرت فاطمہ کو کانوں میں کچھ کہا۔ پہلی بار جو کہا حضرت فاطمہ نے جب سنا تو رونے لگی۔ اس وقت حجرہ عائشہ میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، حضرت فاطمہ وہاں پر آئی ہوئی تھی حجرہ عائشہ میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام واقعہ باپ اور بیٹی کا یہ تمام واقعہ دیکھ رہی تھی۔ جب پہلی بات کہی تو حضرت فاطمہ رونا شروع کر دی، رونے لگی، اور کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلا کر کانوں میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی، سبحان اللہ۔ پہلی مرتبہ روئی اور دوسری مرتبہ مسکرائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کشمکش پیدا ہوئی کہ باپ بیٹی کے بیچ میں کیا باتیں ہوئی، یہ میں بھی تو جانوں۔ تو جب انہوں نے پوچھا تو اس وقت تو نہیں بتایا، حضرت فاطمہ نے اس وقت حضرت عائشہ کو نہیں بتایا، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ جب آپ اپنے بابا کے پاس آئی تھی، ان کے ظاہری وصال کا آخری وقت تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بابا جان نے آپ کے کانوں میں کچھ کہا پہلی مرتبہ، اور آپ وہ سن کر رونے لگی، اس کی کیا وجہ ہے، وہ کیا بات کہی تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے بابا جان نے کہا کہ آئے فاطمہ، اس وقت جبرائیل رمضان المبارک میں میرے پاس آئے اور مجھ سے 2 مرتبہ قرآن کریم فرقان حمید کا دور کرایا، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کا ایک دور فرماتے، حضرت جبرائیل امین کے پاس پورے قرآن کا ایک دور فرماتے۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ اس بار جبرائیل رمضان المبارک کے مہینے میں آئے اور 2 مرتبہ قرآن کریم فرقان حمید کا دور کرایا۔ تو حضرت فاطمہ کا ذہن اور دور اندیشی دیکھیے کہ حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ میرے بابا کا وصال کا وقت قریب ہے، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ جس کو میں جی جان سے چاہتی ہوں، میرے بابا جان کا آخری وقت قریب ہے، میں سمجھ گئی اور رونے لگی کہ میرے بابا دنیا میں مجھ سے جدا ہوں گے، ان کی محبت میں رونے لگی۔ اور میرے بابا نے پھر دوبارہ مجھے بلایا اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ خوش ہو، اے بیٹی فاطمہ خوش ہو۔ 2 چیزیں
راویوں نے بیان کی ہے، حضور نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے، جنت کی عورتوں کی تمہیں سردار بنایا ہے۔ اور اے فاطمہ اس دنیا میں جو جا رہا ہوں، جنت میں سب سے پہلے ملاقات میرے گھر والوں میں تم کرو گی۔ سبحان اللہ، جنت میں گھر والوں میں سب سے پہلی ملاقات تم کرو گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی، خوشی میں جھومنے لگی، مسرت ان کے چہرے پر فرات آئی، اور وہ سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد گھر والوں میں سب سے پہلے جس کا وصال ہوگا وہ میرا ہوگا، یعنی میں اپنے بابا جان سے ملوں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری وصال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ بے قرار رہتی، اپنی بابا جان کی محبت میں ہمیشہ بے قرار محبت، روتے رہتی، تڑپتے رہتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یاد کرتے رہتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جانے سے پہلے انہیں بشارت خوشخبری دی کہ اے فاطمہ میری جدائی میں تم نہ رونا، اس دنیا میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، جنت میں گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں شرف اور سعادت یہ نصیب عطا فرمائی۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوسری روایتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس پر حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ ابا جان پھر حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان کا مقام و مرتبہ جنت میں کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مریم اپنی زمانے میں ان عورتوں کی سردار ہوگی، تم اپنی زمانوں میں اپنی عورتوں کی سردار ہوگی، جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ یہ اس کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو، حضرت مریم علیہ السلام ہو، یہ بہت سے ایسی عورتیں ہیں جو جنت میں اپنے اپنے مقام پر فائز ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مقام و مرتبہ وہ عطا کرے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک واقعہ ان کی زندگی کا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بابا جان کی امت سے کس طرح محبت فرماتی۔ دو ہستیاں امت کے لیے بہت روئی ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمیشہ اپنی بابا جان کی امت کے لیے دعا کی ہے، چاہے وہ امام حسن و حسین ہو یا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اپنی نانا جان اپنی بابا جان کی امت کے لیے ہمیشہ دعا کی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے اور ان کا چہرہ کچھ پھیکا پڑا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کیا میرے سرتاج آپ کیوں غمگین ہیں، آپ کو کس بات نے رسوا غمگین کیا ہے، ناراض کیا ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں آج حضرت عثمان میرے بھائی کے گھر سے آ رہا ہوں، حضرت عثمان، اور عثمان نے آج بہت ہی بہترین دعوت کی ہے، بہترین دعوت۔ تو حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں کہ کیسی دعوت؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر دعوت دی، کھانے کی دعوت دی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک جب چل رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کو گن رہے تھے کہ کتنے قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حضرت عثمان کے گھر تک، جہاں پر دعوت پر جانا ہے وہاں تک کتنے قدم ہوتے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے حضور کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ سبحان اللہ، اس وقت غلام کوئی 1-2 روپیہ، 1-2 اشرفی، 1-2 دینار میں نہیں آتا تھا، بلکہ 1000 دیناروں میں غلام خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے۔ غلام کی قیمت ہوتی تھی اس وقت بہت زیادہ، اور حضرت عثمان غنی کی سخاوت دیکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم پر انہوں نے اپنا ایک ایک غلام آزاد کیا۔ ایسی دریا دلی، ایسی سخاوت۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ دولت عطا کرتا، اتنی دولت عطا کرتا تو ہم بھی حضور کی دعوت کرتے اور اسی طرح غلام آزاد کرتے۔ سبحان اللہ۔
اسی طرح غلام آزاد کرتے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی اور کہنے لگی کہ میرے سرتاج، میرے شوہر، آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں جس طرح حضرت عثمان نے دی، ان کو گھر پر بلائیں۔ حضرت علی کہتے ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، بلائیں آپ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی نے آپ کے لیے دعوت کی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر اکیلے نہیں آئے بلکہ کہا کہ صحابہ چلو علی کے گھر میں دعوت ہے، فاطمہ نے بلایا ہے، فاطمہ کے گھر میں دعوت ہے۔ اکیلے نہیں بلکہ صحابہ کرام کے مجمع کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں پہنچے تو حضرت فاطمہ چولہے پر ہانڈیاں رکھ دی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے خود کو کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ پر تھا۔ توکل کس پر تھا؟ اللہ پر تھا۔ بھروسہ کس ذات پر تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ یہ ایسی ہستیاں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ کیا کرتی۔ آج ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اور جو کوئی مشکلیں ہیں، مصیبتیں، یہ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا توکل کم ہو گیا ہے، بھروسہ کم ہو گیا ہے۔ آج ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ حضرت فاطمہ چولہے پر ہانڈیاں رکھ دیتی ہیں اور سجدے میں گر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ باری تعالیٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، فاطمہ نے تیرے محبوب اور تیرے ساتھیوں کی دعوت کی ہے، اے باری تعالیٰ فاطمہ کے لاج کو رکھ لینا، فاطمہ کے آبرو کو رکھ لینا۔ اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے میں گری ہوئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا کو سن لیتا ہے اور جنت سے کھانا اتارتا ہے۔ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جنت سے کھانا اتارتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور صحابہ کرام بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانے میں عجیب مزہ ہوتا ہے، ایسا مزہ جو دنیا میں نہیں ملتا۔ صحابہ کرام پریشان کہ یہ ایسا کھانا ہم نے دنیا میں کبھی بھی نہیں کھایا، لیکن غیب داں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جاننے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صحابہ یہ جو کھانا کھا رہے ہو یہ دنیا کا کھانا نہیں بلکہ جنت کا کھانا ہے، میری فاطمہ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کھانا جنت سے اتارا ہے، جنت سے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی تھی، اے باری تعالیٰ جس طرح تو حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کرتا تھا اسی طرح مجھے کھانا جنت سے عطا فرما، کھانا غذا عطا فرما۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بیٹی کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا اور جنت سے کھانا اتارا۔ اور جب کھانا کھا چکے تو وہ وعدہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک قدم پر حضور کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا، وہ وعدہ ابھی باقی تھا، وہ عمل ابھی باقی تھا۔ جب کھانا مکمل ہو چکا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سجدے میں جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ باری تعالیٰ فاطمہ کے پاس، علی کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے کہ حضور کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کر سکوں، اے باری تعالیٰ بروز محشر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ میرے بابا کے ایک ایک قدم کے بدلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے گناہ کو معاف فرمانا اور ان کی بخشش و مغفرت فرمانا۔ دعا کرتی ہیں سجدے میں۔ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے مانگا۔ امت ان کے احسانات کو نہیں بھول سکتی، ان کے جو قربانیاں ہیں ان کے قربانیوں کو نہیں بھول سکتی۔ میرے نانا جان، میرے بابا جان کی امت کی بخشش و مغفرت فرمانا، یہ دعا سجدے میں کرتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بیٹی نے دعا مانگی ہے کہ ایک ایک قدم پر بروز محشر بروز قیامت امت محمدی کی بخشش و مغفرت فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک ایک قدم پر بروز محشر بروز قیامت ایک ایک ہزار گنہگار امتیوں کی بخشش و مغفرت فرمائے گا، ایک ایک ہزار امتیوں کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دعا کا اثر ہے۔ اور جب کبھی بھی اللہ کو راضی کرنا ہو اور اللہ سے مانگنا ہو تو فوراً سجدے میں گر جایا کرے۔ سجدے میں جو ہمیں ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا۔
صحابہ کرام کا عمل دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل دیکھیے، جب کبھی بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہوتا تو فوراً سجدے میں گر جاتی اور سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا کرتی۔ تو ہمیں بھی ان کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور ان کا روزہ بھی کیسا روزہ، 3 دن مسلسل وہ فاقہ رہے اور یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھلاتے رہے۔ ان کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ دہر میں آیت اتارتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو ہمیں بھی اس مہینے میں بھوکوں کو، پیاسوں کو کھانا کھلانے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس مہینے کی عظمت و برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اور ہو سکے تو کثیر تعداد میں عبادتیں کرنے کی، مکمل روزے رکھنے کی، تراویحاں پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ کیسا مہینہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ چلتا، اگر میری امت کو معلوم ہو جائے، یہ معلوم نہیں ہو سکتا، یہ تو اخروی زندگی کے معاملات ہیں کہ کیسا اجر، کیسا انعام، کیسا بدلہ ملے گا آخرت میں، لیکن حضور فرماتے ہیں حدیث میں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو کس طرح عطا فرماتا ہے، کیا انعام عطا فرماتا ہے، تو میری امت ہمیشہ یہ دعا کرتی کہ اے باری تعالیٰ پورا سال بھر رمضان ہی رہے، پورا سال کا سال رمضان ہی رہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ میری امت دعا کرتی اگر اس کو پتہ چل جائے کہ رمضان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور روزے جو ہم رکھتے ہیں، یاد رکھیے جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن اللہ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں۔ جنت کے 8 اور جہنم کے 7 کیوں؟ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باب ریان، 8 دروازہ، ایک دروازہ ہے باب ریان، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی گزریں گے، کوئی وی آئی پی نہیں گزرے گا، بلکہ جو اللہ کے لیے روزہ رکھے گا بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دروازے سے گزارے گا جس کا نام باب ریان ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ایک دروازہ جنت میں روزے داروں کے لیے بنایا ہے۔ تو روزے دار جو روزہ رکھتے ہیں تو انعام و اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بروز محشر، بروز قیامت باب ریان سے گزارے گا۔ اور جو کوئی شخص، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو، اس انسان کے لیے جہنم کی آگ کو 70 سال کے مصافحت کے لیے دور فرما دیتا ہے، یعنی 70 سال کا جتنا عرصہ ہے، لمبائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو اتنا دور کر دیتا ہے اس انسان سے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو ہمیں یہ رمضان کا مہینہ ملا ہے تو اس میں ہمیں بھرپور عبادتیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تمام لوگوں کی بخشش و مغفرت فرمائیں، کیونکہ حضور کی یہ حدیث ہے کہ اس مہینے میں اگر انسان بخشا نہ جائے تو ایسا انسان ہلاک ہو، تباہ ہو، برباد ہو۔ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش و مغفرت نہ فرمائے، تو اس مہینے میں اگر ہم اپنی بخشش و مغفرت نہیں فرمائیں گے، نہیں کرائیں گے اللہ کی بارگاہ سے اپنی بخشش و مغفرت نہیں کرائیں گے، تو ایسا کون سا مہینہ ہے جس میں ہماری بخشش و مغفرت ہو سکتی ہے؟ یہ مہینہ تو تمام مہینوں کا سردار ہے، یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، تو اس میں ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائیں۔ جتنے بھی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں اور اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائیں، روزوں کو قبول عطا فرمائیں اور نمازوں کو، عبادتوں کو، نفلی عبادتوں کو، تراویحوں کو قبول عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خمی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے و فیض میں معاف عطا فرمائیں، بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اولاد، حضرت
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کی محبت کے خیرات نصیب عطا فرمائیں، ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انہوں نے جو عمل کر کے دکھائے ہیں ان عملوں کی جھلک ہم تمام لوگوں کی زندگیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب عطا فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ لوگ سنتیں پڑھ لیں، جو لوگ سنتیں پڑھ چکے ہیں خطبے کے لیے دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں۔